أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانعام کے پہلے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کا آغاز اللہ جل شانہ الحمدللہ اپنی تعریف سے بیان فرما رہے ہیں. جیسا کہ اگر یہ دیکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے ان صورتوں کا قرآن کا آغاز بھی ایسی صورت سے ہوا الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ 7ویں پارے میں، پھر آگے 15ویں پارے میں آتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور پھر 23ویں پارے کے اندر آتی ہیں 2 صورتیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان کا بھی الحمدللہ سے آغاز ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور جس نے روشنی اور اندھیرا بنایا. اندھیرا اور روشنی جس نے بنائے. اب یہاں پہ اللہ جل شانہ نے 2 چیزوں کو الگ الگ تذکرہ فرمایا. زمین و آسمان جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی تخلیق بھی اللہ ہی نے کی. اور یہ اندھیرا اور روشنی اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ ایسی چیزوں کو بھی، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، چاہے مادی چیزیں ہیں چاہے دوسری چیزیں، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. فرمایا کہ پھر جو لوگ کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو انہیں چاہیے کہ پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، پھر اللہ کی مانیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. جب سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے سامنے اپنا سر کیوں جھکایا جائے. پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے الذی خلقکم من طین، جس نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے، گارے سے. ثم قضى اجلا، پھر اس کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر دی، اس کے متعلق فیصلہ کر دیا. اور ایک مدت وہ ہے کہ عنده، اس کے پاس ہے. ایک مقررہ مدت وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں کوئی شک کرتے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی عمر لکھ دی کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، کس طریقے سے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے لکھ دی. اس کے متعلق فرمایا کہ ثم قضى اجلا، اس کی اجل کے متعلق اللہ نے پھر فیصلہ کر دیا کہ اس بندے کو میں اتنی عمر دوں گا، بہانا پیڑ بن جائے گا لیکن عمر اس کی اتنی ہوگی. اور اس سے بنائی اور پھر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کسی نفس کے لیے میں نہ اس کو پہلے کروں گا نہ بعد میں کروں گا، اس کا جو مقرر وقت آئے گا اس کے اوپر میں اس کو ختم کروں. اور دوسری بات سے فرمایا کہ اجل مسمى عنده، جو قیامت ہے اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اجل مسمى ایک اور مقرر کی ہے، اس کا عنده، اس کے پاس علم ہے کہ وہ کب آئے گی. اور اس کے متعلق یہی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں. کہیں فرمایا کہ بندہ مر گیا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، قیامت بہت قریب ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ پھر تم اس چیز کے اندر شک کیوں کرتے ہو، یعنی یہ سارا جو اللہ جل شانہ کی بات دلا رہی ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ فی السماوات وفی الارض، وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں. جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، پچھلی کل کے درس میں گزرا ہے کہ وہ معافی ہے جو کچھ اس کے درمیان میں، ہر چیز کے اللہ ہی کے لیے اللہ ہی ہے. فرمایا یعلم سرکم، اور وہ جانتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو، وجہرکم، اور جس کو ظاہر کرتے ہو. ظاہر اور پوشیدہ چیز کو اللہ کی ذات جاننے والی ہے. تمہاری جتنی چیزیں ظاہر ہیں، جتنی پوشیدہ ہیں، اور یعلم ما تکسبون، اور جو کچھ تم کسب کرتے ہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو، اس کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے. یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم،
اور نہیں لائے وہ ان کی نشانیوں میں سے، جو بڑی نشانیوں میں سے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اعراض کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، آیات میں سے کوئی آیت آتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی سامنے آتی ہے، تو کفار کا کیا ہے، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کی طرف آتے نہیں ہیں، یقین نہیں لاتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق سچ کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، انہوں نے جھٹلایا جب حق ان کے پاس آ گیا، اس کے بعد انہوں نے چیز کو جھٹلایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فسوف یأتیہم، پھر ان قریب ہم لے آئیں گے اما خبر ما كانوا به يستهزئون، وہ ہم انہیں خبر بتا دیں گے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے ہیں، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے جو کفار مکہ ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کب آئے گا؟ اس کو آپ لے کر تو آئے نا، وہ عذاب کب آئے گا؟ اس کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوف یاتی ہے، ان قریب وہ لے آئیں گے وہ امبا اس خبر کو یا اس عذاب کو، ما كانوا به يستهزئون، جس سے وہ استہزاء کر رہے ہیں، جس کے متعلق وہ مذاق کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا، وہ تو نہیں آتا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، یہ ویسے عذاب جیسے ہمارے اوپر نہیں آنا۔ حالانکہ الم یروا کم اہلکنا، کیا وہ نہیں دیکھتے کم اہلکنا کہ ہم نے ہلاک کیا؟ اللہ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہلاک کیا من قبل، من سے پہلے، من قرن مکرناہم فی الارض، پہلے ادوار کے اندر جو زمین کے اندر جنہیں تمکن اختیار کر لیا تھا، جن کو بڑی شان و شوکت تھی، جن کے پاس بڑی طاقت تھی، جن کے پاس روب و دبدبہ تھا، وہ ہمیں آپ کو دیکھ لیں کہ کیسی قوم تھی، کس طریقے سے درختوں کو اخاڑ کے پھینک دیتی تھی۔ اور اسی طریقے سے قوم ثمود کو دیکھیں کہ کیسے غاروں کے اندر بہترین قسم کے اپنے مکان، یہ ساری چیزیں وہ تیار کر لیتی۔ یہ اللہ ہی کے بندے سے اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن اللہ نے جب انہیں طاقت دی، روب دیا، یہ ساری چیزیں، تو اللہ کی نافرمانی کے اندر آ گئے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رو کم معلوم، ان کو یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ اللہ جل شانہ کے خاص ایک کرم نوازی ہے کہ وہ جو اہلیان مکہ کے اوپر تھی کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں تو اللہ اگر ان کے اوپر کوئی معجزہ ظاہر کر دیتے اور یہ چیز ثابت ہو جاتی، پھر اس کے بعد ایمان نہ لاتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، جو کہتی ہے پوری قوم عذاب آ جاتا۔ تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ تو کرم نوازی فرما رہے ہیں۔ اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو پہلی قوموں کو، تو فرمایا کہ معلم نمکن لکم، معلم نہیں ہے نمکن لکم، یعنی ان کو ہم نے دیا تم ان کی طرح نہیں ہو۔ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان سے ان کے اوپر بارشیں نازل کی، پے در پے موسلادھار بارشیں نازل کی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں جاری کی ان کے نیچے۔ فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم دوسرے لوگوں کو لے آئے، دوسری قوم آ گئی، ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ نے باغات دیے تھے، ان کے نیچے نہریں جاری تھیں، بارشیں مسلسل ہو رہی تھیں، بار بار ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم بھی جب یہ باتیں کرو گے تو پھر جب ان کو ہم نے چھوڑا مان نمکن لکم، تو تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے بھی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ بلو نزلنا علیک کتابا، اور اگر ہم نازل کر دیں گے تمہارے اوپر کتاباً، کوئی کتاب کی کتاب ہے، کسی چیز کی شکل کے اندر، کاغذ کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر، فلمسوہ، پھر یہ اس کو چھوتے بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب، اگر ہم آپ کے اوپر کتاب ایسی نازل کرتے ہیں جو کسی چیز کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی اور تختیوں کے اوپر، اور وہ آپ ان کے سامنے پیش کرتے، یہ اس کو ہاتھ لگاتے، تو اس کے باوجود بھی لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، البتہ یہ لوگ کہتے جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی یہ نہ مانتے، انہیں ماننا نہیں ہے، ان کے من کے اندر وہ ہدایت نہیں ہے، یا یہ انہوں نے صرف ہیل و حجت کرنی ہے، انہوں نے تو صرف نتائج جو ہے وہ تلاش کرنے ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے، ہدایت طلب کرنا نہیں ہے، ہدایت والے سے ہدایت لے لیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب، ان کا مطالبہ میں پورا کر دوں، اگر یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر نہیں مانیں گے تو میرا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو فرشتہ ہے کہ جو کہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے کہتے ہیں آپ کتاب لے کر آئیں، کتاب اللہ کی طرف سے لکھی، ہم دیکھیں کہ اللہ نے بھیجی اور ہم دیکھیں۔ یہاں انہوں نے دوسرا کہا تو اس متعلق، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہ آپ پر ملک، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو، اتار دیتے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ ہو جاتا فیصلہ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، پھر اللہ جل شانہ فوراً فیصلہ کر دیتے، جیسے پہلی قوموں کا فیصلہ کیا۔ ان کو جب انہوں نے معجزات مانگے انبیاء کرام سے، انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات دیے، پھر ان نافرمانی کی، پھر اللہ نے فوراً ان کے اوپر عذاب ڈال دیا، عذاب کے اندر انہیں جو ہے کر دیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم کر دیں اس کے لیے فرشتے کو بھیج دیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس کو بھی البتہ ہم بناتے انسان۔ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے، اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اگر ہم فرشتے کو کر دیتے، بنا دیتے، بھیج دیتے زمین کے اندر، تو اس کو بھی ہم انسانی شکل کے اندر بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور البتہ ہم ان کے اوپر بھی وہی چیز ڈالتے جو اوپر ڈال رہے ہیں۔ ظاہر اس کی بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام ایک دفعہ آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کچھ سوال کیے، آئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بیٹھے تھے، وہ آئے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے سکھایا کہ کیسے سیکھنا ہے اور کیسے سوال کرنا ہے۔ آئے آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، اور ان کی حالت ایسی تھی جیسے بندہ دور سے سفر کر کے آیا ہو۔ تو جب انہوں نے سوال کرنا شروع کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے، عمل ایمان، ایمان کیا ہے، آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں آگے وفل احسان، اس سوال کی حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ اگر اس فرشتے کو میں نے بھیجا وہ انسانی شکل کے اندر آئے تھے، اور کئی صحابہ دیکھتے تھے، دیکھیے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کی شکل کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ انہیں بھیجتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فرشتے کو بھیجتا تو پھر بھی تمہیں التباس ہو جاتا، پھر بھی تمہیں شک ہو جاتا کہ یہ تو انسان ہے، تو لہٰذا فرشتے کو میں نے جب بھی بھیجا انسانی شکل کے اندر بھیجا، یہاں بھیجتا ہے کیونکہ انسانوں کو سمجھانا تھا، تو انسانوں کی شکل کے اندر آتے تھے۔ اگر جبرائیل امین اپنی اصل حیثیت کے اندر آ جائیں تو آ جائیں، میں سے بھی ہر بندہ ڈر جائے تو لوگوں کے لیے برداشت کرنا ہی مشکل ہے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق رسولوں کے ساتھ تم سے پہلے لوگوں نے بھی مذاق کیے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اور پھر انہوں نے جب یہ ان کے ساتھ مذاق کیے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کی اس مذاق کی وجہ سے اللہ نے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ جب انہوں نے مذاق کیا تو ان کے ساتھ ہوا، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی ذات ڈھیل دے رہی ہے، اللہ کریم کی ذات سب کو ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا۔